اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشروع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو کن سے؟ اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر تم جاہل ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے تو وہ ذاکر تو ہو سکتا ہے مگر اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ اہل ذکر وہ ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے معین فرمایا ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں کہ جن سے تم سوال کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اہل علم کی اور اہل ذکر کی پہچان اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ کسی کو غلط جواب نہیں دیتے، وہ قیاس پر مبنی جواب نہیں دیتے، وہ اس لیے اہل ذکر کہلاتے ہیں کیونکہ خداوند متعال نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ علم چونکہ خداوند متعال نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اس علم خداوندی کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ سلونی، کہ ہم سے سوال کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی میرے مولا سے سوال کیا جاتا علی بن ابی طالب فوراً اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ جب بھی علی سے سوال کیا جاتا علی فوراً اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی، بولیے گا، اس کا دروازہ ہے۔ اگر تم شہر میں آنا چاہتے ہو تو دیوار پھلانگ کر نہیں آ سکتے، تمہیں دروازے سے آنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کہ جن کا نام ہے علامہ آیت اللہ ملا واعظ کاشفی سبزواری، جو کہ ایران کے شہر سبزوار کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ممبر پر سے یہ بات کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سبزوار کے ایک ممبر پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کے دوران میں نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک بات کہہ دی کہ میری تحقیق ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس پوری 23 سالہ زندگی میں 12,000 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ آیت اللہ ملا واعظ کاشفی سبزواری کہتے ہیں کہ میری یہ تحقیق ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین 12,000 مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سال نبوت کے عرصے میں 12,000 مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین 12,000 مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں، کہ ایک بزرگ مجلس میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب، آیت اللہ صاحب، ملا صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین 12,000 مرتبہ
वही लेकर आए تھے، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مولا علی کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ آئے تھے؟ مولا علی کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ آئے تھے؟ اب وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا تو میں ایک مرتبہ سوچنے لگ گیا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ جبرائیل امین علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ مولا علی کے پاس جبرائیل امین کتنی مرتبہ آئے تھے تو حدیث رسول میرا گریبان پکڑ لے گی کہ تجھے معلوم نہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اگر تم شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس امام بارگاہ میں آنا چاہیں تو آپ دروازے کے ذریعے سے آئیں گے، یا دیوار پھلانگ کر تو نہیں آ سکتے، اور کاظمی صاحب آپ کو آنے بھی نہیں دیں۔ تو جو بھی امام بارگاہ میں آنا چاہے گا تو وہ دروازے سے آئے گا۔ کاظمی صاحب سے اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے تو وہ دروازے سے امام بارگاہ میں آئے گا، اور جب ان سے ملاقات کرے گا تب بھی اسے دروازے ہی سے باہر جانا پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ بات اس بزرگ نے کہہ دی کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین 23 سال کے عرصے میں 12,000 مرتبہ آئے تھے، لیکن ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ امیر المومنین کے پاس جبرائیل امین کتنی مرتبہ آئے تھے۔ چنانچہ آیت اللہ واعظ کاشفی سبزواری نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو وہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ کے پاس تو جبرائیل امین 12,000 مرتبہ آئے تھے، لیکن علی بن ابی طالب کے پاس 24,000 مرتبہ آئے تھے۔ اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ جو 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے پاس تو جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے لیکن علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ کہا بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب شہر میں آیا جاتا ہے تو دروازے سے شہر میں آیا جاتا ہے، جب شہر سے باہر جایا جاتا ہے تو دروازے سے جایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی جبرائیل آتے تھے تو پہلے مولا علی کے پاس آتے تھے، علی سے اجازت لیتے تھے، تب رسول اللہ کے پاس جاتے تھے۔ جب رسول اللہ سے مل لیتے، اس کے پاس جب جانا چاہتے پھر علی سے ملاقات کیا کرتے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے تحت رسول اللہ کے پاس اگر جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے ہیں تو علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ اور یاد رکھیے کہ جناب امیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور یاد رکھیے کہ جناب امیر نے اپنی پوری زندگی جو اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا اس کو تو ظاہر ہی نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی یہ جو آپ اپنے علم کا اظہار فرماتے ہیں یہ علم آپ کو کہاں سے ملا، تو مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے علم لدنی عطا فرمایا ہے میں اس سے استفادہ کرتا ہوں تمہیں جواب دیتا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو رسول اللہ کا لعاب مجھے رسول اللہ نے اپنی زبان سے چسایا، یہ اس کا اثر ہے کہ علی ہر ایک کے سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب امیر 16 رجب کو اپنی والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو 16 رجب کو جب جناب امیر خانہ کعبہ سے باہر آئے تو رسول اللہ نے اپنی آغوش رسالت میں جناب امیر کو اٹھایا۔ اب جب جناب امیر کو اٹھا لیا تو پہلا جملہ جو جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے کہا جانتے ہیں وہ کیا جملہ تھا؟ کہا کہ اے میرے بیٹے محمد بات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں کہ علی اس دنیا میں آئے ہیں، مگر 3 دنوں سے علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی رحلِ رسالت پر علی کو اٹھایا تو میرے مولا نے اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی وہ رسول اللہ ہیں،
تو جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ولایت کے شہنشاہ نے نبوت کے شہنشاہ کی زیارت کی ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، کہ یا علم تو نے مجھے اپنی نظر کے ساتھ مخصوص کیا، کیونکہ تو نے مجھے اپنی نظر کے ساتھ مخصوص کیا میں نے تجھے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور یہ کہہ کر جناب رسول اللہ نے اپنی زبان مولا علی کے دہن میں دے دی۔ گویا جتنا بھی رسالت میں آپ کے پاس علم تھا علی نے اس علم کو زبان رسالت سے چوس لیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ممبر پر سے اسی سے ملتی جلتی ایک بات عرض کر رہا تھا تو کسی نے اٹھ کر میرے سے یہ سوال کر لیا کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان چوس کر ایک شخص سارے کا سارا علم رسول اللہ سے حاصل کر لے۔ تو چونکہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ اگر تم سے کوئی بدترین تمہارا دشمن بھی سوال کرے وہ تو پھر مولا ہی تھے، لیکن اہل بیت نے فرمایا کہ اگر تمہارا بدترین دشمن بھی تم سے سوال کرے تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، جہاں تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے تمہاری عقل میں ہماری عقل کام کرنا شروع کر دے، جہاں تمہاری زبان بولنا چھوڑ دے تمہاری زبان میں ہماری زبان بولنا شروع کر دے گی۔ چنانچہ جب انہوں نے اعتراض مجھ پر کیا اور مجھے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہستی رسول اللہ کی زبان چوس کر سارے کا سارا علم حاصل کر لے، تو جیسے وہ سوال کر رہا تھا فوری طور پر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جو دلیل کے طور پر میں نے اسے پیش کر میں نے کہا یاد رکھیے، اور انہی دنوں میں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا جو کہ آیت اللہ قزوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ نام نامی بڑا مشہور رکھتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جتنے نقوی سادات بیٹھے ہیں ان کے جد امجد ہیں امام نقی علیہ السلام، جس کتاب کا نام ہے ولادت سے شہادت امام علی نقی علیہ السلام، جس کی ٹرانسلیشن جس کا ترجمہ کرتے ہوئے پاکستان میں وہ واحد کتاب ہے کہ جو بندہ حقیر و تفسیر نے کی ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں جو مجھے اللہ نے شرف کیا ہے، جیسے کہ طب الصادق امام صادق علیہ السلام جو کہ پاکستان کی سطح پر تمام مکاتب فکر میں اللہ رب العزت نے اسے عزت بخشی۔ اسی طرح امام حسن عصری علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جو بھی آیت اللہ قزوینی کی لکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے اور بہت سی کتابیں جو لکھی جن کا ترجمہ کیا اس بندہ حقیر و تفسیر کو اہل بیت نے موقع دیا، اس لیے کہ جب تک اہل بیت کا اذن نہ ہو اہل بیت کی شان میں نہ تو کوئی لفظ کوئی لکھ سکتا ہے نہ اپنی زبان سے بیان کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زبان چوس کر جتنا بھی علم ہو وہ حاصل کر لے، تو جیسے ہی اس نے سوال کیا تو میرے ذہن میں امام کی وہ دلیل آ گئی۔ تو اس کتاب کے اندر یہ بیان ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری، جن کا تعارف بھی دو جملوں میں کرواتا چلوں کہ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری یہ وہ صحابی امام علی نقی ہیں جو کہ امیر المومنین کے بیٹے جناب محمد حنفیہ کے پرپوتے ہیں، جو کہ امام علی نقی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور امام کے صحابی بھی ہیں، جن کا نام ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، جیسے ہی میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ایک شخص جو کہ ہند کا رہنے والا تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ مولا مجھے کچھ عرصے سے بہت سے سوالات تنگ کر رہے ہیں، میں ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن چونکہ مجھے اور کوئی زبان نہیں آتی، مجھے ہندی زبان ہی آتی ہے، لہذا میں ہندی زبان میں آپ سے سوال کروں گا، آپ ہندی زبان ہی میں اس کا جواب دیجیے گا۔ اب ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری اس روایت کے بیان کرنے والے بھی ہیں اور اس واقعے کے بھی بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہندی زبان بول کر سوال کر رہا تھا تو امام اس کی زبان اس سے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ علی کے اسلام نے جب یہ سوال کیا تو اس نے اپنی ہندی زبان میں سوالات کیے، امام نے اس کے سوالات کے جواب دیے۔ جب وہ سوالوں کا جواب لے کر اٹھنے لگا تو کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح ولایت کے فرزند
امام علی نقی علیہ السلام اپنے سوالوں کے جواب ہم کو دیتے ہیں، اس طرح سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ اب وہ سوالوں کا جواب دے کر چلا گیا۔ اب جو سننے والی بات ہے وہ اگلی بات ہے۔ اس جملے میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آسمان سے ایک نور اتر کے آپ کے سینے میں اتر آیا ہے، اور آپ ایسا محسوس کریں گے کہ اس علم کے اس نقطے کو آپ اپنے دل میں جب تک محفوظ رکھیں گے جب تک کہ 8-10 بندوں کو یہ بات بیان نہیں کر دیں گے۔ چنانچہ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری کہتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا مولا یہ کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ امام نے فرمایا یہ شخص ہندوستان سے آیا تھا، اس کو کچھ سوالات درپیش تھے، اس نے مجھ سے سوالات پوچھے، میں نے سوالات کے جوابات دیے، لہذا وہ راضی ہو کر شافی متشفی ہو کر جہاں سے چلا گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ مولا کیا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ یاد رکھیے کہ امام اسے کہتے ہیں جو ہر مخلوق کی زبان بھی جانتا ہو اور کائنات کی ہر زبان بھی جانتا ہو۔ اب علماء نے اس روایت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں جو مشہور و معروف دنیا کے اندر زبانیں رائج تھیں وہ 70 زبانیں تھیں۔ اس وقت دنیا میں 70 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اب جب ابو ہاشم نے کہا نا کہ مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے، تو روایت کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا تم ہندی زبان کی بات کرتے ہو، اس وقت جو دنیا میں 70 زبانیں رائج ہیں وہ سب کی زبانیں ہمیں آتی ہیں۔ کہنے لگا کہ مولا کیا میں بھی ہندی زبان سیکھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا تم ہندی زبان کی بات کرتے ہو، اگر ہم تمہیں سکھانا چاہیں تو تم 70 کی 70 زبانوں کے عالم ہو سکتے ہو۔ کہنے لگا مولا وہ کیسے؟ امام نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کر امام نے دائیں سے بائیں کی جانب دیکھا۔ امام نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ کنکر پڑے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا ابو ہاشم اٹھو اور جاؤ ایک کنکر وہاں سے اٹھا کر لاؤ۔ وہ گیا، اس نے ایک کنکر کا ٹکڑا لے کر آیا اور امام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام نے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر رکھا، جو اس کے اوپر مٹی تھی اسے جھاڑا، پھر اس ٹکڑے کو امام نے اپنے دہن میں رکھ لیا۔ اب جیسے ہی امام نے اپنے دہن اقدس میں رکھا تو ظاہر سی بات ہے جب امام نے اپنے دہن اقدس میں اسے رکھا تو امام کا لعاب جو تھا اس تھپریزے پر آ گیا، اس پتھر پر آ گیا۔ چند لمحے جب وہ امام کے دہن میں رہا تو اس کے بعد امام نے اپنے دہن سے وہ کنکر کا ٹکڑا نکالا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری اس ٹکڑے کو اپنے دہن میں رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ جو خاموش ہیں پتہ نہیں وہ کس نقطے پہ بولنا چاہیں گے۔ میں نے کہا کہ امام نے کہا کہ اس ٹکڑے کو، اس انگریزے کو اپنے دہن میں رکھ لو اور اسے چوسنا شروع کر دو۔ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس انگریزے کو اپنے دہن میں رکھا تو جتنی زبانیں تھی میں سب کا عالم ہو گیا۔ تو مجھے سوچ کر یہ بتائیے کہ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری جو کہ امام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، امام نے اپنے چچا زاد بھائی کے دہن میں اپنی زبان نہیں دی تھی۔ امام نے اپنی انگلی کے ذریعے سے، اپنی انگوش کے ذریعے سے اپنا لعاب نکال کے ان کے منہ میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ ایک سنگریزے پر اپنا لعاب لگا کر اس کے منہ میں رکھ دیا تو وہ سب کی سب زبانوں کا عالم ہو گیا۔ تو جب ایک صحابی کا یہ مقام ہے تو وہ میرا رسول کہ جس نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی ہو، اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ مل کر بابا سے بولو سلام۔ تو عزیزان کرام یہ اہل بیت کا علم ہے، اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اہل بیت نے بیشتر کتب میں درج کی ہے، کیونکہ ہمارے ممبر سے بہت کم یہ بات میں نے سنی ہے، کتابوں میں بہرحال بیشتر بہت ہی زیادہ تعداد میں اس بات کو لکھا گیا ہے۔ اب اس سے بات کو منسلک کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پرسوں میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی کہ اہل سنت کے عالم دین ہیں، شیعہ نہیں معتزلی ہیں، کہ جن کا نام بہت مشہور ہے، ابن حدید معتزلی، جو شیعہ نہیں ہیں بلکہ معتزلی ہیں، کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ کہا کہ امیر المومنین وہ شخصیت ہیں جو متضاد صفات کی حامل۔ اگر ایک شخص عالم ہے تو وہ بہت بڑا پہلوان نہیں ہو سکتا، مگر امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر ممبر پر بیٹھے ہوں تو وہ خطیب ممبر سلوری نظر آتے ہیں، اگر میدان جنگ میں ہو تو وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نظر آتے ہیں۔
تو یہ میرے مولا کے علم کا مقام ہے. اور میدان جنگ کا کیا مقام ہے؟ مل کر. تو یہ میرے مولا کے علم کا مقام ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ایک منفرد میرے مولا کی شجاعت کا بھی قصہ بیان کروں. لیکن چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں اپنی حفاظت کے لیے پہلے آپ کی خدمت میں دلیل کے طور پر حوالے پیش کرتا چلوں کہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو کس کس نے کہاں کہاں کس کس کتاب میں درج کیا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے مکتب کی بہت ہی مشہور کتاب جس کا نام ہے الارشاد، جس کے لکھنے والے ہیں شیخ مفید، انہوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے. بہار الانوار کی 14ویں جلد میں علامہ مجلسی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. مقتل دربندی کے اندر علامہ دربندی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. اسی طرح مناقب آل ابی طالب کے اندر ابن شہر آشوب نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی کتب ہیں جیسا کہ ریاض القدس، اس کے اندر صدر الدین قزوینی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. روضۃ الشہداء کے اندر ملا نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. کامل الزیارات کے اندر ابن قولوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نے کہا کہ 7 کتابوں کے اندر یہ بندہ حقیر و تفسیر نے پڑھی ہے. اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو جنگ بیان کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ میرے مولا نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں. قبلہ قادری صاحب، جو جنگیں میرے مولا نے لڑی ہیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، جیسے کہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ بولیے گا خندق ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ جمل و صفین و نہروان ہے. یہ سب کی سب جنگیں میرے مولا نے لڑی ہیں. لیکن یہ سب کی سب جنگیں، اس جملے پر اگر کوئی خاموش رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ جملہ سن کے آپ کو بہت خوشی ہوگی، اور جو مجلس میں خاموش بیٹھنے کے عادی ہیں ان کا سکوت ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ سب کی سب جنگیں وہ ہیں جو میرے مولا نے انسانوں کے ساتھ لڑی تھی. لیکن جو جنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے انسانوں کے ساتھ نہیں لڑی تھی، یہ جنگ وہ جنگ ہے جو میرے مولا نے جنوں کے ساتھ لڑی تھی. یہ جنگ وہ جنگ ہے جو میرے مولا نے انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ 1.5 لاکھ جنات کے ساتھ اکیلے علی بن ابی طالب نے لڑا، کہ جسے کتابوں کے اندر جنگ پیر عالم کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انہوں نے بیان کیا قبلہ بتائیے گا تیری بتا کسی کا نام لے رہے ہیں قبلہ کا جنگ پیر، ہاں جنگ پیر عالم کا نہیں، کسی ذاکر صاحب کا نام لے رہے تھے آپ. اچھا، انہوں نے بھی بیان کیا ہے. بہت سے ذاکری ظاہر کی بات ہے، کوئی ممبر میری میراث تھوڑا ہے کہ میں نے ہی اس بات کو بیان کرنا ہے. وہ جو اچھا وہ بڑا اچھا، میں کیونکہ سرائیکی سے اتنی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن چونکہ بزرگ علماء ہیں انہوں نے پڑھا. ظاہر سی بات ہے میں کوئی 1400 سال پہلے سے تو وجود میں نہیں آیا تھا. جتنی میری عمر ہے، جتنا میرا سن و سال ہے، جتنا میرا علم ہوگا، جیسے جیسے میرے علم کی وسعت ہوگی مجھے اتنی چیزیں آئیں گی، اور انہی چیزوں کو میں بندہ حقیر بیان کروں گا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہوگا، لیکن میں بندہ حقیر و تقصیر اگر میرے جیسا طالب علم ممبر پر سے میں اگر یہ جنگ پڑھوں تو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، اہل بیت کے دیے ہوئے علم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہیں بیٹھا، اس وقت 9:56 ہو گئے ہیں، اگر میں پوری جنگ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں جو میں نے کتابوں سے پڑھی تو یہاں پر 12 بج جائیں گے. توجہ ہمارے آپ تک. اگر میں پڑھنا چاہوں تو خداوند متعال نے 2 گھنٹے میں اس جنگ کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا ہوں. بس اتنا بیان کروں گا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ 6 ہجری کا سال تھا اور رسول اللہ غزوہ حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے اس کو فتح کر کے آ رہے تھے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ قل هو اللہ احد کا جوہر، اللہ الصمد کا تاج، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا راز. یہ رسول اللہ جب غزوہ حدیبیہ فتح کر کے آ رہے تھے نا تو رسول اللہ آ رہے تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی غزوہ نامی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور امیر المومنین جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے اس کا نام تھا اسب قاویہ، اور لے کر آ رہے تھے.
جب امیر المومنین اور رسول اللہ 11,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے یہ محسوس کیا کہ سورج اپنے جوبن پر ہے، اور سورج صرف اپنے جوبن پر نہیں ہے بلکہ اصحاب جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے سینے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جانور ایک پیر زمین پر رکھتے تھے دوسرا اٹھا لیتے تھے، دوسرا اٹھاتے تھے تو پہلا پیر زمین پر رکھ دیتے تھے، یعنی گرمی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اصحاب کی اس اضطرابیت کو محسوس کیا اور ارشاد فرمایا کہ او میرے اصحاب ذرا میرے سامنے آؤ۔ اب 11,000 کا لشکر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب جب یہ سارا لشکر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب کیا معاملہ ہے، تم اتنی گرمی محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم جنگ فتح کر کے تو آ چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اتنے پیاسے ہیں کہ اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم یہیں پر مر جائیں گے اور ہمیں کوئی دفنانے والا بھی موجود نہیں رہے گا، لہذا ہمیں اگر پانی نہ ملا تو ہم یہیں پر مر جائیں گے۔ اس لیے کہ اس آب و بیگیا کے اندر، اس جلتی ہوئی وادی کے اندر نہ تو پانی ہے، بس سورج اپنے جوبن پر ہے، اگر پانی نہ ملا تو ہم سفر نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم 11,000 افراد میں سے کوئی ہے جو مجھ محمد کو یہ بتلائے کہ اس آب و بیگیا وادی کے اندر پانی کہاں پر موجود ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ جن کا نام تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام تھا عامر یمانی۔ جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ کون مجھے بتلائے گا، تو عامر یمانی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں بس 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عامر یمانی وہ صحابی رسول ہے کہ جو رسول اللہ کی جانب سے مدائن الحکمہ جگیر زہرا کے جسے فدق بھی کہا جاتا ہے، جو اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے ہاتھ میں بیلچہ لے کر وہاں پر درختوں کو گوڈی بھی دیا کرتے اور وہاں پر پانی بھی دیا کرتے۔ جب رسول اللہ کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ان کو اس باغ سے نکال دیا گیا نا، اور کہا کہ جہاں سے چلے جاؤ، اب یہ باغ جناب سیدہ کی ملکیت نہیں بلکہ اب یہ بیت المال میں جمع ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے آ کر اطلاع دی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وادی کے بارے میں جانتا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو جہنم زار خطہ ہے، یہاں پر جو بھی آیا ہے یہاں سے پیاسا ہی گیا۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس وادی کے اندر پانی کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اس وادی کا نام مصیب ارزق ہے، اور جہاں پر ایک کنواں موجود ہے کہ جس کا پانی بڑا ہی میٹھا بڑا ہی ٹھنڈا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پانی پر جن کی حکومت ہے وہ جنات ہیں، اور وہ جنات ایسے جنات ہیں جو ڈائریکٹلی طور پر ابلیس کی نسل سے ہیں، جو ڈائریکٹلی طور پر شیطان کی نسل سے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پر بہت سے بادشاہ آئے، تیز یمانی نامی لشکر یہاں پر آیا، ان جنات نے انہیں پانی نہیں پینے دیا، انہیں پیاسا یہاں سے بھیج دیا۔ یہاں سے جرہام فارس نامی بادشاہ آیا، انہوں نے پانی پینا چاہا، انہوں نے انہیں مار دیا، ہلاک کر دیا، جن کی ہڈیاں کنویں کے کنارے موجود ہیں۔ جہاں پر سعد بن یزرق نامی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا، انہوں نے انہیں بھی پانی نہ پینے دیا۔ اور یا رسول اللہ یہ اتنے ظالم جنات ہیں، اتنے ظالم شیاطین ہیں کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ کسی کو پانی دیتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کنویں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کنویں پر پہرا اپنا بٹھایا ہوا ہے۔ میں کہوں گا چلو یہاں سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو پانی پر پہرا بٹھاتا ہے، جو پانی پر قبضہ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ جنات اور شیاطین کی نسل سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو دکھے کہ وہ پانی پر قبضہ کر رہا ہے، پانی پر پہرا بٹھا رہا ہے، میں کہوں گا دور کہاں جائیں گے؟ آپ کربلا کے میدان کی جانب دیکھ لیجئے، آپ کو نہر فرات پر اگر یزید کا لشکر کھڑا نظر آئے تو وہ انسانوں کا لشکر مت سمجھیے گا، وہ شیاطین کا لشکر سمجھیے گا، کیونکہ وہ پانی پر قبضہ کر کر بیٹھے تھے۔ چنانچہ جناب عامر یمانی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ کسی کو پانی پینے ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ رسول اللہ نے جب عامر یمانی کی اس بات کو سنا تو فرمایا کہ
میں محمد تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پانی کے بارے میں اطلاع دی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ مسکرائے، فرمایا کہ اب عامر یمانی نے جس طرح سے مجھے اس کنویں کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں، پہلے تو میرا دل تھا کہ میں اصحاب کے لیے پانی منگواؤں، اب مجھ محمد کا بھی ارادہ بن گیا ہے کہ میں بھی اس کا پانی پی کر جاؤں گا۔ چنانچہ اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے پانی کا پتہ بتلائے۔ اب تاریخ سے بتاتی ہے کہ 11,000 کے لشکر میں سے ایک شخص اٹھا کہ جن کا نام تھا ابو العاص بن ربیع، وہ اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اسے مشیدہ دیا جائے، یہ پانی کا بھر کے لے آئے گا۔ اب ان میں سے کوئی ایک بہت ہی بلند قامت شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 11,000 کا لشکر ہے، یہ ایک مشکیزہ کیا 11,000 کے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا خاموشی سے بیٹھ جا، میں احمد مختار ہوں، اگر میں ایک مشکیزے سے 11,000 لشکر کو سیراب نہ کر کے دکھاؤں تو میرا نام محمد رہے گا۔ اب جناب ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، اب یہاں پر آپ سے داد لطافت لینا چاہوں گا کہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی زلفوں میں واللیل کی رنگائی ہو، جس کے بالوں میں قیامت کی زیبائی ہو، جس کی پیشانی ہر پیشانے والی پریشانی سے دور ہو، جس میں لوح محفوظ ہو، جس کی آنکھیں بصارت کا قبلہ اور بصیرت کا کعبہ ہو، ہاتھ وہ ہے کہ اگر کافر کو دکھلائیں تو وہ چپ ہو جائے، اگر چاند کو دکھلائیں تو وہ شک ہو جائے، پیر وہ ہیں کہ جو کبھی عرش پر ہیں، کبھی فرش پر ہیں، کبھی گورین پر ہیں، کبھی گوزین پر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ چاند کو دکھلائیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو دکھلاتے ہیں تو وہ مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ پیر عالم دامی کنویں کو اشارہ کریں تو وہ خود آپ کو پانی دینے کے لیے آ جائے۔ آج آپ کو پانی کی ضرورت پڑ رہی تو آپ کچھ حقیر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ اب یہ جملہ جب رسول اللہ نے کہا تو ابو العاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ کا حکم ہے کہ پانی لے کر آؤ، تو چونکہ میں بزم ولایت علی کا سرگرم رکن بھی ہوں اور ولایت علی کا ماننے والا بھی ہوں، اس لیے اپنے ہاتھوں سے میری گردن میں مشکیزہ پہنا دیجئے، میں یا پانی لے کر آؤں گا یا پھر میری لاش آئے گی۔ اب رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن میں مشکیزہ تو پہنا دیا اور دعا بھی کر دی کہ اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اب جیسے ہی ابو العاص بن ربیع پانی لینے کے لیے گئے تو ایک شخص نے رسول اللہ سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ابو العاص بن ربیع کی سن و سال کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ ابو العاص بن ربیع کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کی پلکیں اور بھویں اس کی آنکھوں پر آئی ہوئی ہیں، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، یہ چلتا ہوا بھی کانپتا ہے، آپ نے اس کی گردن میں مشکیزہ پہنا دیا ہے، یہ اتنا وزنی پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ کیسے لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ یہ تو بوڑھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو اتنی تفصیلات تو نے مجھے بتائی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، یہ چلتے ہوئے کانپتا ہے، اس کی بھویں اس کی پلکوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ سب صفات تیرے اندر تو موجود نہیں ہے نا؟ جو خاموش ہے ان کا کیا خیال ہے؟ کہا تیری تو کمر سیدھی ہے، تیرے اندر تو اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، تو پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لے کر آ سکتا ہے، اس کے ایسا کام کر تو بھی ابو العاص کے ساتھ جائے گا۔ اتنے میں دوسرا اٹھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ دو ہیں، جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے، پیغمبر نے فرمایا تو بھی ساتھ جائے گا۔ اتنے میں تیسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ دو ہیں، پیغمبر نے فرمایا تو بھی ساتھ جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 6 افراد نے اعتراض کیا، پیغمبر نے فرمایا تم 6 کے 6 ابو العاص بن ربیع کے ساتھ جاؤ گے۔ اب 6 کے 6 افراد جب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ جا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ ابو العاص تو خود بھی مر رہا تھا، تو نے ہمیں بھی مروا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ ہے کہ 11,000 کا لشکر تھا، رسول اللہ نے سب سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ جب سب چپ تھے تو کیوں بولا؟ اگر تو بھی نہ بولتا تو آخر میں علی بچتے، علی ہی پانی لینے کے لیے جاتے۔ ابو العاص نے کہا کہ جب میں بولا ہوں تو آ بھی تو میں ہی رہا ہوں، تمہیں تو نہیں میں نے کہا۔ کہا بہرحال تم میرے ساتھ چلو، کم از کم جنات کو یہ ہوگا کہ یہ آنے والا اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 6 اور بھی ہیں، یہ اکیلا نہیں آ رہا بلکہ آدھا درجن افراد بھی اس کے ساتھ ہیں۔
چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابو العاص بن ربیع آگے آگے بڑھے. اب یہاں پر سنبھل کر اب آپ میرے ساتھ چلیے گا، اس لیے کہ ہم کنویں کے پاس پہنچ چکے ہیں. اب آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے. اگر واپس جانا ہے تو یہیں چھوڑ کر ابے چلے جائیے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم کنویں کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ کنویں سے باہر ہم اسی وقت آئیں گے جب امیر المومنین اس کنویں کو فتح کر کے باہر آئیں گے. اس لیے خوف زیادہ نہیں ہونا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ چلنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے تو کوئی فرار اختیار کر گیا تو میں بھی اکیلا کنویں کے پاس کھڑا. اب جب ابو العاص بن ربیع پہنچ گئے تو ابو العاص بن ربیع جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے تو یہ ان کتابوں کا جن کا میں نے حوالہ کیا، بار بار ان کا نام نہیں لوں گا، اس لیے پہلے ہی میں نے کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں گنوا دیے. جیسے ہی ابو العاص بن ربیع اس کنویں کے پاس جاتے ہیں تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہی کبھی ہیکل، بہت ہی بڑا جن کنویں سے باہر آ جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے بھی آگ کے شعلے باہر نکل رہے تھے. اس کے منہ سے جب وہ سانس لیتا تھا تو آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور اس کی ناک سے، ناک کے دندنوں سے دھوئیں کے مرکولے باہر نکلتے تھے. جیسے ہی ان 6 نے دیکھا وہ تو وہیں خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ ابو العاص تو پانی لینے کے لیے آیا ہے نا، اب آگے بڑھ اور پانی لے. اب وہ جن کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو العاص نے کہا کہ مجھے کائنات کے آخری رسول اللہ نے پانی لینے کے لیے بھیجا. کہا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو العاص بن ربیع ہے، مجھے رسول اللہ نے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے. کہا تم ہمیں نہیں جانتے؟ کہا میں تجھے تو نہیں جانتا، لیکن جس نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے وہ کائنات کا امام ہے. کہا تو پانی لینے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہ ہم پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ پانی لینے کے لیے تو آیا ہے، لیکن یاد رکھ کہ ہمارے ہاں پانی دینے کی کوئی ایسی رسم نہیں ہے، پانی دینے کا کوئی ایسا رواج نہیں ہے. آج تک جو بھی ہمارے پاس پانی لینے کے لیے آیا ہے، یا تو وہ پیاسا واپس گیا ہے یا یہاں اس کی لاش آئی ہے. ایک دفعہ مل کر بابا سے بلند پھر مل کر بابا سے بلند وہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں پانی دینے کی کوئی رسم نہیں ہے. ابو العاص نے کہا میں یا پانی لے کر جاؤں گا یا یہاں جان دے کر جاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے. اب وہ جن پہچان کیا کہ یہ آنے والا جو ہے یہ واقعا یا پانی لے کر جائے گا یا جان دے کر جائے گا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جن کنویں سے باہر نکلا اور اس نے ابو العاص کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ابو العاص کو اس نے دوبارہ کنویں سے باہر پھینکا تو ابو العاص زندہ نہیں تھے بلکہ ان کی جلی ہوئی لاش. اب جب جلی ہوئی لاش کو اس نے باہر پھینک دیا تو 6 افراد سے مخاطب ہو کر وہ کبھی ہے کوئی جن کہنے لگا کہ ابھی بھی تم میں سے کوئی پانی لینا چاہتا ہے؟ کہا ہم میں سے کوئی پانی نہیں لینا چاہتا، بس ہمیں ابو العاص کی لاش دے دو، ہم رسول اللہ کے پاس واپس لے کر جانا چاہتے ہیں. اب جب وہ 6 کے 6 افراد ابو العاص کی لاش کو لے کر گئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا مجھے ابھی جبرائیل امین نے اطلاع دی تھی کہ آپ کے صحابی اور آپ کے چچا زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کو قتل کر دیا گیا ہے. چنانچہ رسول اللہ نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے چچا زاد بھائی، جو میرے صحابی ابو العاص بن ربیع کا خون کا بدلہ لے کر آئے؟ جو بھی تم میں سے ابو العاص بن ربیع کے خون کا بدلہ لے گا اور وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے گا، میں محمد اس کے لیے دعا کروں گا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی فرد اٹھ کر کھڑا نہ ہوا. جب کوئی بھی اٹھ کر کھڑا نہ ہوا تو ایک مرتبہ شمس امامت علی ابن ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں وہاں جاؤں گا، ابو العاص بن ربیع کے خون کا بدلہ بھی لے کر آؤں گا، پانی کا مشکیزہ بھر کر بھی لاؤں گا اور انہیں کلمہ بھی پڑھا کر آؤں گا. رسول اللہ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا علی کو سینے سے لگایا، علی کا ماتھا چوما اور ارشاد فرمایا کہ علی دراصل حقیقت یہ ہے کہ اصل کام میں بھی یہی چاہتا ہوں، اصل مقصد میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی دراصل ان سے کلمہ ہی پڑھانا چاہتا ہوں. پانی تو میں اصحاب کے لیے چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پانی اس لیے بھی کھل جائے کیونکہ پتہ نہیں کتنے میرے امتی یہاں آئے ہوں گے اور پیاسے یہاں سے چلے گئے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ
یہ جنات کلمہ بھی پڑھ لے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ کنویں کا راستہ بھی کھل جائے۔ اب جیسے ہی میرا مولا پانی دینے کے لیے جانے لگا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا نے جیسے ہی اپنے گھوڑے کی رکاب میں اپنا قدم رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاہلی ذرا گھوڑے سے اتر آؤ۔ کہا یا رسول اللہ حکم۔ کہا آج میں چاہتا ہوں کہ جب آپ جنوں سے لڑنے کے لیے جائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو لڑنے والا آ رہا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں آ رہا بلکہ 1,24,000 انبیاء کے وارث کا وارث علی آ رہا ہے۔ جتنے بھی تبرکات نبوت تھے رسول اللہ نے علی کو عطا کر دیے۔ اپنا صحاب نامی امامہ علی کے سر پر رکھا، اپنی نالین رسول اللہ نے علی کو پہنا دی، اپنا پیرہن علی کو پہنا دیا، اپنی تسبیح مرجان علی کے ہاتھ میں دے دی، علی کی کمر میں اپنی تلوار حمایل کر دی، اور ایک مرتبہ 12 اماموں کا باپ علی ابن ابی طالب جیسے ہی وہاں سے نکلے تو ایک مرتبہ ہوائیں رک رک کر سننے لگی، ستارے جھک جھک کر دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کر قریب آ گئی۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک نبی نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا۔ آدم نے کہا جب مجھے فرشتوں کے سامنے دلیل دینا پڑی تو مجھے اپنے علم کا سہارا لینا پڑا۔ نوح نے کہا مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا۔ عیسیٰ نے کہا مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا۔ موسیٰ نے کہا مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا۔ اسی طرح ابراہیم نے کہا مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا۔ یوسف نے کہا مجھے اپنے حزن کا سہارا لینا پڑا۔ لہذا آج دیکھنا یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے وارث کا وارث جنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیسے انتخاب لیتا ہے۔ اب جیسے ہی میرا مولا جنگ کرنے کے لیے گیا تو جیسے ہی علی گھوڑے پر سوار ہوئے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اصحاب کدھر گئے؟ اب وہ چھپنے لگے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ اصحاب کدھر گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جو 6 ابو العاص بن ربیع کے ساتھ گئے وہ ذرا باہر آئے۔ وہ باہر آئے، کہا یا رسول اللہ، فرمایا کہ آپ 6 کے 6 افراد بھی علی بن ابی طالب کے ساتھ تشریف لے جائیں، کیونکہ میں لفظ اور کو استعمال نہیں کر سکتا، تشریف لے جائیں، یہ بہترین لفظ ہے کیونکہ اصحاب ہے ان کے شایان شان یہ جملہ، اصحاب رسول ہماری جان ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 افراد امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور جب ساتھ جانے والے تھے تو رسول اللہ سے کہنے لگے کہ چونکہ ہم ابو العاص بن ربیع کے ساتھ بھی تشریف لے گئے تھے اور جنہوں نے ہم سب کو دیکھا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنات ہمیں قتل کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے میں اس لیے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ بھیج رہا ہوں کیونکہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک قائد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھوں کہ وہ 6 کے 6 افراد علی بن ابی طالب کے ساتھ گئے۔ اب جیسے ہی 17 قدم کا بیر علم نامی کنویں سے فاصلہ رہ گیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے تجربہ علوی کے تحت اپنے اسبِ قافیہ کو روکا اور اپنے تلوار کو نکالا۔ جیسے ہی میرا مولا کنویں کے پاس پہنچا تو وہ کبھی ہے کہ جن پھر باہر آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ تم پھر آ گئے؟ کہا کہ ہم نہیں آئے، ہم تو علی بن ابی طالب کے ساتھ آئے ہیں۔ اب کہنے لگا کہ نوجوان تم کون ہو؟ مولا نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس پر کائنات کے انبیاء کا سردار اس پہ حق کرتا ہے۔ کہا مزید اپنے بارے میں بتاؤ؟ کہا کہ مزید بس اتنا ہی بتلانا چاہوں گا کہ میں نور ہوں اور تو نار ہے، اور یاد رکھ نور ہمیشہ نار کو خاموش کر دیتا ہے۔ کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہا پانی لینے کے لیے۔ کہا تم ہمیں نہیں جانتے؟ مولا نے فرمایا میں تیرے بارے میں بھی جانتا ہوں، تیری اجداد کو بھی جانتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی جانتا ہوں۔ کہا کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ مولا نے فرمایا پانی۔ کہا ہم پہلے بھی بتا چکے کہ ہمارے ہاں پانی دینے کے کوئی رواج نہیں ہے، ہم کسی کے پانی سے مہمان نوازی نہیں کرتے، ہم کسی کو پانی نہیں دیتے۔ مولا نے فرمایا اچھا تم اگر کسی کو پانی نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن میں علی بن ابی طالب ہوں جو تم سے پانی لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ پہلے والا بھی یہی کہہ رہا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا پہلے والے اور تھے، میں اور ہوں۔ کہنے لگا کہ اے نوجوان تو یہاں سے چلا جا، ہم کسی کو پانی نہیں دیتے، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلا جا،
مولا نے فرمایا تو میری زندگی کی بات کرتا ہے؟ میں علی بن ابی طالب وہ ہوں کہ جس نے اپنی زندگی کو شب ہجرت پہلے ہی فروخت کر دیا. اور اگر تو سند چاہتا ہے تو جا قرآن میں جا کر میری اس گواہی کی، میری اس دلیل کی رجسٹری بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میں نے اپنی جان کو رسول اللہ کے لیے پہلے ہی فروخت کر دیا ہے. اب اس نے کہا کہ نوجوان بات یہ ہے کہ جو بھی تو نے کارنامے انجام دیے ہیں اپنے ان کارناموں پر پانی نہ پھیر، جہاں سے چلا جا، ہم کسی کو پانی نہیں دیتے. مولا نے فرمایا میں پانی لے کر جاؤں گا. اب جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اسے جلال آ گیا. اب وہ پھر جلالت کے عالم میں آ کر آنکھوں سے آگ نکالنے لگا، نتنوں سے دھوئیں کے برگولے باہر نکالنے لگا اور منہ سے آگ کے شعلے بلند کرنے لگا. جب مولا نے اس کے جلال کو دیکھا تو حیدر کرار کو بھی جلال آ گیا. جیسے ہی میرے مولا کو جلال آیا میرے مولا نے فرمایا خاموش ہو جا. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ کہا تو اس کی جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ علی بن ابی طالب نے سلب کر لی. اور وہ جو ہوا میں ایک مرتبہ پرواز کر رہا تھا جا کر کنویں کے اندر گر گیا. جیسے ہی وہ کنویں کے اندر گرا تو ساتھ والے جنات نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، یہاں پر کیسے آ گیا؟ کہا کہ آج ایک عجیب و غریب نوجوان آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پانی لے کر جاؤں گا. کہا کہ پھر تو نے انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے ہم پانی دینے کی کوئی رسم نہیں ہے، ہمارے ہم پانی دینے کا رواج نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی کو پانی نہیں دیتے، لیکن یہ جو نوجوان آیا ہے یہ آج پانی لے کر ہی جائے گا. چنانچہ سب نے کہا کہ جلدی سے سب بندی کر لو، یہ نوجوان پانی نہ لے کر جانے پائے کیونکہ وقت بالکل محدود ہے. میں مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا کنویں کے پاس آئے، اپنی تلوار کو مولا نے کنویں کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ایک مرتبہ میرے مولا نے رسی کو ہاتھ میں لیا اور ڈول کے ساتھ اس رسی کو باندھا. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسٹیل کے ڈول ہوتے لیکن اس دور میں چمڑے کے ڈول ہوا کرتے تھے. تو مولا نے رسی کے ساتھ اس ڈول کو باندھا اور کنویں کے اندر ڈول کو ڈالنے سے پہلے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل جن و شیاطین، کہ اے گروہ جن و شیاطین، میں علی بن ابی طالب تمہارے پاس آیا ہوں پانی لینے کے لیے اور کائنات کا رسول تمہارے پاس آج مہمان بن کر آیا ہے. کائنات کا رسول کو ایک مشکیزہ پانی کا دے دو، کائنات کا رسول تمہارے لیے دعا کرے. جب میرے مولا نے مشکیزہ بھرنے کے لیے رسی کے ساتھ ڈور کو باندھ کر کنویں کے اندر ڈالا تو انہوں نے رسی کو کاٹ دیا اور ڈور کو اندر پھینک دیا. میرے مولا نے دوبارہ جب رسی کھینچی تو ڈور موجود ہی نہیں تھا. پھر میرے مولا نے دوسری مرتبہ ڈالنے سے پہلے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب تمہیں محبت سے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بس ایک مشکیزہ پانی کا بھرنے دو، میں علی تمہیں دعا دوں گا. انہوں نے دوسری مرتبہ بھی ڈور کو کاٹ دیا. تیسری مرتبہ جب میرے مولا نے دوبارہ رسی ڈالی تو انہوں نے تیسری مرتبہ بھی رسی کو کاٹ دیا. اب جو 6 افراد ساتھ آئے ہوئے تھے نا، کہا جائے کہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے 3 مرتبہ آپ کے ڈول کی رسی کو کاٹ دیا. مولا نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ اتمام حجت کیا ہے، اب 4تھی مرتبہ میں انہیں بس پیشنہاد دوں گا کہ اگر تو تم مجھے پانی بھرنے دو گے تو میں علی تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اگر اس مرتبہ تم نے ڈول کی رسی کو کاٹا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم علی بن ابی طالب سے جنگ کرنا چاہتے ہو. اب 4تھی مرتبہ میرے مولا نے ڈول کے ساتھ رسی کو باندھ کر پھر ڈالا لیکن انہوں نے پھر رسی کو کاٹ دیا. اب علی بن ابی طالب کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا نے اپنی آستینوں کو پلٹا اور اپنی تلوار کو نکالا نیام کے اندر سے اور ذوالفقار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ذوالفقار، اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے اور مجھے میرے رسول نے یہاں پر پانی دینے کے لیے بھیجا ہے. اگر یہ مجھے پانی دے دے اور کائنات کے رسول کے لیے ایک مشکیزہ پانی کا بھرنے دیں تو میں ان جنات کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ابو العاص بن ربیع کا خون بھی معاف کر دوں گا. لیکن اگر انہوں نے پانی نہ لینے دیا تو کیا تو 1.5 لاکھ جنوں کو قتل کرتے ہوئے تھک تو نہیں جائے؟ تلوار نے امیر المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مولا مجھے اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہے، اگر میں ان کو 1.5 لاکھ جنات کی تعداد کو قتل کرتے ہوئے تھک جاؤں تو میرے آسمان سے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب جب امیر المومنین نے پہلا قدم
کنویں کے سر پر رکھا اور اندر جانا چاہتے تھے تو اصحاب جو باہر کھڑے تھے کہنے لگے یا علی آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا کنویں کے اندر جانے لگا. کہا یا علی بس ایک احتیاط کیجیے گا. کہا کیا؟ کہا وہ ہیں جنات، انہوں نے ہمیں پہلے سے دیکھا ہے اور آپ ہیں حیدر، آپ تو وہ جانتے نہیں، پر اتنی احتیاط کیجیے گا کہ انہیں کنویں سے باہر نہ آنے دیجیے گا تاکہ ہمیں وہ نقصان نہ پہنچا سکے. مولا نے فرمایا کہ بس تم اپنے قدموں پر ثابت قدم رہنا، تمہیں وہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے. اب ایک مرتبہ میرا مولا کنویں کے اندر گیا اور کچھ دیر خاموشی رہی. اب جو 6 افراد باہر تھے انہوں نے سوچا کہ معاذ اللہ شاید علی بن ابی طالب کو جنہوں نے شہید کر دیا. اب ایک مرتبہ ان افراد میں سے ایک نے کہا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کنویں کے اندر گئے ہیں، نہ کوئی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی جنگ لڑنے کی آواز آ رہی ہے، نہ جنوں کے قتل ہونے کی کوئی آواز آ رہی ہے. ابھی وہ جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر سے جنوں کے سر کٹتے ہوئے باہر کی جانب آنے لگے. جب باہر کی جانب آنے لگے تو اکیلے علی ابن ابی طالب کنویں کے اندر جنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور تاریخ کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے 80,000 جنات کو کنویں کے اندر قتل کر دیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں جہاں پر ایک سوال پیدا ہو کہ قبلہ کنواں کتنا چوڑا ہوتا ہے، اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہوگی؟ بہت کم ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ ہمارے مولا کی تلوار کا جو یہ عالم تھا کہ اس کا جو سائز تھا وہ تھا 3 گز، لیکن جب علی ابن ابی طالب مقابلہ کیا کرتے تھے تو وہ تلوار 3 گز سے 9 گز کی ہو جاتی تھی. تو اتنی لمبی تلوار علی نے اتنے چھوٹے کنویں کے اندر کیسے چلا دی؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عزادار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ صاحب ہم آپ کو اس کی اچھی دلیل دے سکتے ہیں. میں کہوں گا کیا؟ وہ کہیں گے کہ صاحب جب ہم زنجیر زنی بھی کرتے ہیں تو ہم ایک مختصر سی جگہ پر زنجیر زنی نہیں کر سکتے، ہمیں ایک کھلی جگہ چاہیے کہ جہاں پر ہم کھلے طور پر زنجیر زنی کر سکیں. ایک تنگ اور مختصر سی جگہ پر وہ بھی زنجیر زنی نہیں کر سکتے. تو جب ہم ایک تنگ اور مختصر سی جگہ پر زنجیر زنی بھی نہیں کر سکتے تو علی نے وہ 9 گز کی تلوار کو کنویں کے اندر کیسے چلا دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ تو آپ کو ایک جملے کے اندر اس کا جواب دینے لگا ہوں. یاد رکھیے کہ علی ابن ابی طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ علی جس جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں خداوند عالم اسے خود بخود کشادہ کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی صاحب قبر کے پاس علی ابن ابی طالب آتے ہیں تو اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ خلق گلستان بن جاتی ہے. چنانچہ 80,000 جنات کو میرے مولا نے قتل کر دیا. اب وہ دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان اتنے افراد کو قتل کر رہا ہے. کہنے لگے کہ اے نوجوان رک جا، اگر تو نے سب جنات کو قتل کر دیا تو ہماری جنات کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے بس کر دے. مولا نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور علی کی ولایت کو قبول نہیں کرو گے میری تلوار رکنے والی نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. مولا نے کہا یا کلمہ پڑھا کر جاؤں گا یا تم سب کو قتل کر کے جاؤں گا. اب وہ کہنے لگے کہ بس ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم سب کے سب جنات کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، یہاں سے ہم باہر جائیں گے کسی اور جگہ جا کر ڈیرا ڈال لیں گے، بس اس کنویں کو خالی کر دو. اب جیسے ہی انہوں نے چاہا نا کہ ہم باہر کی طرف نکل جائیں تو ایک مرتبہ مولا کو اپنا وعدہ بھی باہر والوں سے یاد تھا اور میرے مولا نے اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اسرائیل خبردار، ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر جانے نہ پائے ورنہ میں تمہارے سارے کے سارے اختیارات سلب کر لوں گا. جب 80,000 جنات کو میرے مولا نے قتل کر دیا تو جتنے بزرگ جن تھے نا وہ سارے دستبستہ ہو کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ کہنے لگے یا علی ہم سب کے سب سرنڈر کرتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. مولا نے کہا اقرار کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. جب انہوں نے اقرار کر لیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سب کے سب مولا کی بیعت کر چکے تو مولا نے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز گریے کی تھی. کچھ بچیوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی.
مولا نے ان بزرگ جنات سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہا کہ مولا جب آپ نے پہلا حملہ کیا تھا نا تو اس پہلے حملے کے اندر ہم سب کے جنوں کے سردار کے جس کا نام راحیل تھا، آپ نے پہلے ہی حملے میں اس کو قتل کر دیا تھا، اور یہ اس ہمارے جنوں کے بادشاہ کی جس کا نام راحیل ہے اس کی بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے بزرگ جنوں، راحیل کی بیٹیوں کو کہو کہ خاموش ہو جائیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے خاموش ہو جائیں اس لیے کہ علی سے کسی کی بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں، رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اب جب سب جنات نے بیعت کر لی تو ایک خاتون جن مولا کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مولا میرا شوہر جو کہ اس جنات کے گروہ کا بادشاہ تھا جس کا نام راحیل تھا، جس کو آپ نے پہلے ہی حملے میں قتل کر دیا، کہ میرا 4 سال کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے جعفر، یہ ابھی 4 سال کا چھوٹا سا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مولا آپ کو جانتے ہیں کہ یہ جنات کی قوم جو ہے یہ بڑی سرکش قوم ہے، اب آپ کو یہاں سے اپنی ولایت کا اقرار کروا کر یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ سرکش قوم کہیں میرے بیٹے کو بعد میں مار نہ دے، قتل نہ کر دے، لہٰذا آپ یہاں جانے سے پہلے میرے بیٹے کے ذمہ جو کچھ بھی ذمہ داری ہے اسے لگا کر یہاں سے جائیں۔ مولا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر، مولا نے جعفر کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر تاج رکھا، اور تاج رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج سے گروہ جن کا جو سردار ہے اس کا نام جعفر ہے۔ اب جب مولا نے جعفر کی بادشاہی کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ راحیل کی زوجہ نے، جعفر کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ کہا کہ مجھے میرا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ کہا مجھے میرا بیٹا حسین یاد آ گیا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں مار دیا جائے گا اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کہا مولا آپ کائنات کے امام ہیں، آپ کائنات کے شہنشاہ ہیں، میرا بیٹا جعفر آپ کے بیٹے کی مدد کرے گا، آپ کیوں اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا نہیں ہوگا؟ بولا آپ اس وقت موجود نہیں ہوں۔ کہا نہیں میں موجود نہیں ہوں۔ کہا کہ مولا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا گروہ جن کا سردار ہے آپ کے بیٹے کی ضرور مدد کرے گا۔ بس سارے جملوں کو چھوڑ رہا ہوں جہاں تک کہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ 61 ہجری میں کربلا کا میدان آ گیا، اور جب امام مظلوم کے سب اصحاب شہید ہو گئے، وہ سب کے سب فرزند بھی امام کے سب کے سب یار و انصار شہید ہو گئے، تو آخر میں میرے مولا نے ایک کلمہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت 2 جن ایسے تھے جو کہ جعفر کی شادی کے لیے، جعفر کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے امام کی اس مظلومیت کے نعرے کو سنا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، ان 2 جنوں نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو اس صحرا میں مظلومیت کا نعرہ بلند کر رہا؟ وہ انسانی شکل میں زمین پر آئے اور کہنے لگے کہ اے غریب تو کون ہے جو مظلومیت کا نعرہ بلند کر رہا ہے؟ اپنا تعارف تو کروائیے۔ کہا کہ میرا نام حسین ابن علی ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا کہ میں حسین ابن علی ہوں، ایک مرتبہ وہ سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ کیا آپ وہی حسین ابن علی تو نہیں ہیں جنہوں نے جناب امیر نے جس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھا تھا؟ کہا کہ میں وہی ہوں، علی کا بیٹا حسین۔ کہا کہ پھر آپ کو بھی جعفر نے اپنی شادی میں شرکت کے لیے کہا تھا، آپ کیوں شرکت فرما نہیں ہوئے؟ کہا کہ جا کے جعفر کو میرا ایک پیغام دینا اور کہنا کہ جعفر مجھے تیری شادی کا پیغام ضرور ملا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ کربلا کے میدان میں میرا علی اکبر مار دیا گیا۔ اب جب ان 2 جنوں نے اس واقعے کو، اس بات کو سنانا تھا تو وہ ایک مرتبہ دوبارہ سے جن کی شکل اختیار کرتے ہوئے جعفر کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اطلاع دی کہ اے جعفر تجھے معلوم نہیں کہ حسین ابن علی، وہ علی کے جنہوں نے تیرے سر پر بادشاہی کا تاج رکھا تھا، ان کے بیٹے حسین کربلا کے میدان میں جب وہ تنہا ہیں اور وہ غربت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جعفر کی ماں نے کہا کہ بیٹا جلدی سے اٹھ،
یہ شادی بیاہ بعد میں ہوتے رہیں گے، جلدی سے وہ کام کر کے جس نصرت کا وعدہ تم نے اپنے مولا علی سے کیا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جعفر اپنے جنوں کے لشکر کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں جبریل بھی ہزاروں فرشتوں کے ساتھ فرات کے دوسری جانب انتظار میں کھڑے ہیں، وہاں پر اسرائیل بھی ہزاروں کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پر جعفر بھی اپنے جنوں کے لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور سب مولا کے یہ حکم کے منتظر تھے کہ کب مولا حکم دے ہم ان تمام کا قلع کما کر دیں۔ مگر مولا نے کہا کہ مجھے نہ تو کسی جن کی مدد کی ضرورت ہے، نہ مجھے فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آج میں نے مدد دے دی تو قیامت تک ہر انسان یہ کہتا رہے گا کہ جب علی کے بیٹے حسین پر مشکل تھی تو حسین نے جنوں اور فرشتوں سے کچھ مدد لے لی تھی۔ بس عزیزانو، اللہ آپ کی بھائی کو بلند کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو ان آنسوں کا اجر عطا کرے، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہیں۔ بس عزیزانو یاد رکھیے گا کہ عزاداری جو ہوتی ہے نا یہاں سے ہوتی ہے۔ جب مسائل پڑھے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مجلس میں کتنی روحانیت ہے، صف اعضاء بانی مجلس سے کتنی محبت سے بچھایا ہے، اس لیے کہ مجلس اعضاء میں حسین ابن علی کا اور جناب ساجد زہرا کا بیٹھا ہے۔ بس صبر سے اس جملے کو سنیے گا۔ بس ہاتھ جوڑ کر تمام ماتمیوں سے عزاداروں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمام کائنات روتے ہوئے مر بھی جائے نا تو اس ایک منظر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب حسین کی 4 سال کی بیٹی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا۔ ابھی بھی نہیں آپ جملے تک پہنچے۔ میں نے کہا کہ کائنات روتے روتے تھک بھی جائے نا تب بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب 4 سال کی حسین کی بیٹی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا، حسین کی بیٹی کبھی قاتل کے دائیں جانب آ کر کہتی کہ نہ مار، بڑا میرا پیاسا بابا ہے، کبھی بائیں جانب آ کر کہتی میرے بابا کو نہ مار، میرا کسی کو نہ کچھ کہنے والا بابا ہے۔ جتنے میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں دامن پھیلا کر دعا کر رہا ہوں کہ جس کے گھر میں 4 سال کی بہن بیٹی ہے خدا اس کے وقت نصیب بلند کرے، اور میں ممبر پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کو برداشت کیجئے گا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اس جملے پر معافی طلب کروں گا، اور جو میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اس جملے کو صبر کر کے سنوں گا۔ اگر کسی کے گھر میں 4 سال کی بہن بیٹی یا پوتی ہے نا، وہ گھر جا کر ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں 4 سال کی بہن یا بیٹی ہے نا، اسے ایک کمرے میں بٹھائیے گا، اندھیرا کر کے کمرے کو بند کر دیجئے گا۔ خدا کی قسم جیسے ہی 2 لمحے گزریں گے ایک مرتبہ کمرے سے آواز آئے گی، بابا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی، بابا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی۔ مجھے کھول کر بتائیے کہاں شام کا زندان، کہاں حسین کی 4 سال کی یہ یتیمہ۔ اس جملے پر میں اپنی ماں بہنوں سے معافی لینا چاہوں گا کہ جناب سکینہ کی عمر بڑی تھوڑی ہے لیکن بیوی کے دکھ بڑے زیادہ ہیں۔ عزادارو شام کے زندان میں حسین کی اس 4 سال کی بیٹی نے اپنی پھوپھی سے چند سوالات کیے اور بیوی نے بھی اپنی اس بیٹی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا کہ اے میری بیٹی تو یہ بدلا کہ جب قاتل تیرے بابا کا سر کاٹنے کے لیے آ رہا تھا تو اس وقت تو خیمے کے اندر کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ پھوپھی اماں میں خیموں کے اندر جانتی ہیں اس لیے نہیں آئی۔ کہا کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں آئی، میں نے سوچا تھا کہ قاتل آئے گا، جیسے ہی میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بابا کے لیے اس سے مہلت مانگوں گی وہ چلا جائے گا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ لیکن کہا کہ اسے قاتل کو رحم نہیں آیا، کبھی میں دائیں جانب آ کر منتیں کرتی رہی، اسے رحم نہیں آیا، میں بائیں جانب آ کر منتیں کرتی رہی مگر اسے رحم نہیں آیا۔ بس عزادارو اس کے بعد بیوی نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ بیٹی یہ بدلا کہ جب تیرے بابا کا سر اس نے تن سے جدا کر دیا تب بھی آپ خیمے کے اندر واپس نہیں آئی۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں نے سنا تھا کہ اگر بیٹی باپ کے پاس ہو تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے، میں نے سوچا کہ وہ میرے بابا کا سر کاٹ کر چلا جائے گا، میں اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لوں گی، لیکن اس نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کر کے میرے بابا کی پاک زلفوں کے اندر اپنے نجس ہاتھوں کو ڈال لیا۔ میں نے کہا کہ ظالم اس طرح سے میرے بابا کا سر نہ تھا، مجھے میرے بابا کا سر دے، میں اپنے بابا کا سر تھام کے بتاتی ہوں کہ کس طرح میرے دادی اپنے بیٹے کا سر کو چوما کرتی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
ہمارے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ عزیزانو، میں مسائل کے بہت سے جملے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن بس آنکھ سے ایک آنسو بھی بہہ جائے عبادت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا فرمان ہے من بقا او تبقا او تبا کا وجبت لا جنت، کہ جو کوئی روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس پر اللہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو جتنے بھی عزادار ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مسائل صرف اتنے ہی بیان ہوں کہ آنکھوں سے چند آنسو بہ جائیں، مگر نہ میں سخت مسائل بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس ڈر سے نہیں پڑھتا کہ ہو سکتا ہے کسی سے برداشت نہ، نازک دل والا بھی کوئی بیٹھا ہو۔ جتنے بھی عزادار یہاں پر بیٹھے ہیں، محمد والے محمد کا واسطہ ہے، بار الہ تجھے ہم سب کی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہماری جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی مومن بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، جس کی جو بھی خواہش ہے، بار الہ تجھے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بانی مجلس قبلہ اختر نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، خصوصاً ان کے والدین، ان کے برادران، ان کی زوجہ کے درجات بلند فرما۔ نقوی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی نسلوں میں اس عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم رکھ۔ بار اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، قبلہ سید عارف اختر قادری صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے، ان کی نسلوں میں اس عزاداری کے سلسلے کو قائم رکھ، اس امام بارگاہ میں مزید وسعت عطا فرما۔ جتنے بھی مومن بیٹھے ہیں ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بس سب دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس کے اندر سب دعائیں پوشیدہ ہیں، بار الہ ہمارے حقیقی مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باوا ضرور سلوات ہیں۔